آج ہم تاریخ کے ایک اہم واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اور ہیبسبرگ کے درمیان جو جنگیں چل رہی تھیں، ان کا ایک خاص باب۔ جی، اور یہ معلومات ہمیں ایک تاریخی یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے ملی ہیں۔ ہم خاص طور پر 1539 میں کاسٹل نووو کے محاصرے کو دیکھیں گے، کیونکہ ذرائع میں اس پر زیادہ تفصیل ہے۔ گرجانی کا بھی ہلکا سا ذکر آئے گا۔ بالکل، یہ سب سلطان سلیمان کی یورپ میں پیش قدمی اور ایڈریاٹک سمندر پر کنٹرول کی کوششوں کا حصہ تھا۔ تو پریویزا کی جنگ جو 1538 میں ہوئی، اس کے بعد کاسٹل نووو عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ جی ہاں، اور یہ قلعہ جو آج کل مونٹے نیگرو میں ہے، عثمانیوں کے لیے یوں سمجھیں گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ اچھا، تو سلطان سلیمان اسے واپس لینے پر تلے ہوئے تھے۔ اور اس کہانی کے مرکزی کردار کون تھے؟ سلطان سلیمان تو تھے ہی۔ جی، ان کے علاوہ مشہور عثمانی ایڈمرل خیر الدین باربروسا اور قلعے کے اندر جو ہسپانوی کمانڈر تھے فرانسسکو ڈے سائمنٹو۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی محاصرے کی تفصیلات، اس کی شدت اور وہ جو زبردست قسم کی مزاحمت ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ تو 1539 کی بہار میں سلطان نے باربروسا کو یہ ذمہ داری سونپی۔ وہ کس طرح پہنچے؟ کتنی بڑی فوج تھی؟ باربروسا وہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا لے کر آئے تھے، تقریباً 200 جہاز بتائے جاتے ہیں۔ 200؟ جی، اور ساتھ میں کافی بڑی زمینی فوج بھی تھی۔ اور قلعے کے اندر سارمینٹو کے پاس کتنے لوگ تھے؟ ان کے پاس تعداد بہت کم تھی، تقریباً 3500 سپاہی، جن میں زیادہ تر ہسپانوی تھے، کچھ یونانی بھی شامل تھے۔ تو تعداد میں تو بہت فرق تھا۔ بہت زیادہ، لیکن انہوں نے قلعے کو مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دفاع کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ تو محاصرہ جون 1539 میں شروع ہوا۔ باربروسا نے پہلے بندرگاہ بند کی ہوگی؟ جی، پہلے بندرگاہ کی ناکہ بندی کی، پھر زمینی حملے شروع کیے۔ لیکن شروع میں عثمانیوں کو مشکلات آئیں، ایسا سنا ہے؟ جی ہاں، سارمنٹو نے علاقے کا وہاں کی اونچ نیچ اور قلعہ بندیوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اچھا۔ عثمانیوں کے لیے اپنی بھاری توپیں ساحل پر لانا اور انہیں صحیح جگہ پر لگانا وہ ایک سست اور مشکل کام تھا۔ اس سے ہسپانیوں کو اور وقت مل گیا۔ یہ ایڈریاٹک کا کنٹرول اتنا اہم کیوں تھا اس وقت؟ دراصل اس وقت وینیشین اور ہیبسبرگ اثر و رسوخ کو چیلنج کرنے کے لیے یہ سمندری راستہ بہت اہم تھا، اسی لیے یہ قلعہ ایک بڑا ہدف تھا۔ ٹھیک، تو شروع میں کوئی خاص جھڑپیں ہوئیں، کوئی قابل ذکر واقعات؟ جی، کئی ہوئیں۔ ہسپانوی فوجی اکثر قلعے سے اچانک نکلتے تھے اور جو عثمانی سپاہی خندقیں کھود رہے ہوتے تھے ان پر حملہ کر کے نقصان پہنچا کر فوراً واپس چلے جاتے تھے۔ اچھا، گوریلا طرز کی کارروائیاں۔ کچھ ایسا ہی۔ ایک دفعہ تو انہوں نے عین نماز کے وقت عثمانی کیمپ پر حملہ کر دیا، جس سے کافی افراتفری پھیلی اور جانی نقصان بھی ہوا۔ ایک اور واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ کچھ ینیچری سپاہی جو سلطان کی خاص فوج تھیں، وہ شاید کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گئے اور باربروسا کے حکم کے بغیر ہی دیواروں کے بہت قریب پہنچ گئے۔ اور پھر؟ وہاں ہسپانیوں نے گھات لگا رکھی تھی۔ ان ینیچریوں کا بھاری نقصان ہوا۔ تو ابتدا میں نظم و ضبط کا بھی مسئلہ رہا لگتا ہے۔ شاید کچھ حد تک۔ اس کے بعد تقریباً 24 جولائی سے عثمانیوں نے حکمت عملی بدلی۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنی توپوں سے بہت شدید گولہ باری شروع کی، اتنی زیادہ کہ اگست کے شروع میں، یعنی 4 سے 6 اگست تک، قلعے کی جو باہر کی دیواریں تھیں وہ گر گئیں۔ دیواریں گر گئیں؟ پھر تو لڑائی براہ راست شروع ہو گئی ہوگی۔ جی بالکل۔ اس کے بعد عثمانیوں نے قلعے پر سیدھے حملے شروع کر دیے۔ لڑائی انتہائی شدید اور خون ریز تھی۔ ہر حملے میں عثمانیوں کو بہت بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ دیواریں گرنے کے بعد تو محافظوں کے لیے صورتحال بہت بری ہو گئی ہوگی۔ سارمنٹو نے کیا کیا؟ یہیں پر وہ ہسپانی مزاحمت تاریخ کا حصہ بنی۔ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ باربروسا نے سارمنٹو کو ایک پیشکش بھی کی کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اٹلی جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک معقول پیشکش تھی۔ جی، لیکن سارمنٹو نے اسے ٹھکرا دیا۔ ٹھکرا دیا؟ جی، کہا جاتا ہے کہ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے بادشاہ چارلز پنجم کے لیے مرنے کو ترجیح دیں گے۔ کمال ہے۔ اس کے بعد تو وہ ہر انچ زمین کے لیے لڑے۔ ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے پہلے کوئی 600 رہ گئی اور پھر آخری حملے تک صرف 200 کے قریب زندہ بچے۔
ناقابل یقین عزم۔ تو آخر کار قلعہ فتح ہوا؟ جی ہاں، آخری حملے میں عثمانی فوج ان مٹھی بھر محافظوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن قیمت، عثمانیوں کا کتنا نقصان ہوا؟ قیمت بہت بھاری تھی۔ جانی نقصان کے اعداد و شمار مختلف ذرائع میں وہ کافی مختلف ملتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں 10,000، کچھ 37,000 تک بھی بتاتے ہیں۔ 37,000؟ جی، تو مطلب یہ واضح ہے کہ نقصان بہت زیادہ تھا، مزاحمت غیر معمولی تھی۔ اور جو ہسپانوی زندہ بچے، ان کا کیا ہوا؟ انہیں قیدی بنا لیا گیا، کچھ کو تو وہیں سزائے موت دے دی گئی اور باقیوں کو غلام بنا کے قسطنطینیہ بھیج دیا گیا۔ تو ایک ایسی فتح جو بہت مہنگی پڑی۔ اچھا، وہ گورجانی کا بھی ذکر تھا شروع میں، اس کا کیا معاملہ تھا؟ جی، ماخذ میں اس کی تفصیلات بہت کم ہے، لگتا ہے یہ اسی مہم کے دوران یا آس پاس کوئی زمینی جھڑپ تھی۔ اچھا، شاید وہاں عثمانی کمانڈر محمود پاشا نے تعاقب کرنے والے عیسائی دستوں کو گھات لگا کے شکست دی تھی، جس میں عیسائیوں کا بھی کافی نقصان ہوا تھا۔ یہ بھی اسی بڑی کشمکش کا ایک حصہ تھا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، کاستل نووو کا محاصرہ ایک انتہائی وحشیانہ جنگ تھی۔ جی بالکل، اور اس میں تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود ہسپانوی محافظوں نے کمال کی ایک یادگار مزاحمت دکھائی۔ اور یہ سلیمان کے عروج کے دور میں بھی عثمانی توسیع کی جو بھاری قیمت تھی اسے بھی ظاہر کرتا ہے۔ نہ اتنا آسان نہیں تھا۔ صحیح۔ اتنے چھوٹے سے قلعے پر اتنی شدید مزاحمت اور اتنا زیادہ نقصان، یہ یقیناً عثمانیوں کے لیے، خاص طور پہ ان کے منصوبہ سازوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام رہا ہوگا کہ مستقبل کی مہمات کتنی مشکل اور مہنگی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور یہی شاید آج کے لیے ہمارا آخری نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ کاستل نووو میں عثمانیوں کو فتح تو ملی، لیکن اتنی شدید اور مہنگی مزاحمت نے یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع کی ممکنہ حدوں اور چیلنجز کے بارے میں کیا اشارہ دیا ہوگا؟